بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں تعزیت کے تعلق سے ہم نے ذکر کیا تھا مختصراً کہ تعزیت جو وہ ایک اسلامی عمل ہے، ایک دینی مستحب عمل ہے، اس کے اندر تعزیت میں ہمیں کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اس موقع پر ہمیں کیا کیا کہنا چاہیے، اس کو نقاط میں بیان کیا تھا۔ آج ہم اسی چیز کو حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، اسامہ بن زید جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ان ابنا لی قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اور بعض روایتوں میں وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ حدیث کا مطلب ہے کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا ایک بیٹا وفات پا گیا ہے، اس کی روح قبض کر لی گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ غالباً زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا کہ آپ میرے پاس آئیے تو آپ فوراً نہیں گئے، آپ نے فرمایا، یعنی گویا دوسرا پیغام بھیج دیا۔ فأرسل، آپ نے بھی پیغام بھیجا، فأرسل یعنی آپ نے پھر اس پیغام کے پیچھے پیغام بھیجا تو کیا کہا؟ فأرسل يقرئ السلام ويقول ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، یعنی آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے پہلے یعنی سلام کا پیغام بھیجا، سلام سے شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے دیا ہے، اور ہر چیز جو ہے ایک مقررہ وقت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی یہ مقررہ وقت تک کے لیے ہے، لہٰذا اس کو صبر کرنا چاہیے اور اسے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ آپ کی بیٹی ہیں اور ان کا کوئی بیٹا ہے وفات پا رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اور پھر جو ہے بیٹی ایسے موقع پر جو کہ وفات ہو چکی ہے، روح قبض ہو چکی ہے، بلا رہی ہیں اپنے پاس اپنے باپ کو، تو آپ فوری طور پر تو گئے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اہم کام میں مشغول رہے ہوں گے، لیکن فوری طور پر پیغام بھیج دیا یعنی تعزیتی پیغام بھیجا، اس کو تعزیتی پیغام کہہ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک انسان اگر کہیں کسی اپنے عزیز و اقارب کی وفات پر نہ جا سکے تو وہاں پر تعزیتی پیغام بھیج سکتا ہے، تعزیتی کلمات بھیج سکتا ہے، لیکن آپ نے اس پیغام کی ابتدا کی سلام سے، یقرئ السلام یعنی آپ کو سلام پڑھ رہے تھے، یعنی پیغام لے جانے والے سے کہا ہوگا جا کے پہلے سلام کہنا، پھر میری بات یہ ان کو سنا دینا، تو جو ہے آپ نے سلام میں بھیجا، سلام کا پیغام بھیجا، اور ساتھ ساتھ یہ نصیحت کی جس کو میں نے بیان کیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو لے لیا اس نے، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے دیا ہے، اور ہر چیز ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، لہٰذا اسے جو سامنے موجود نہیں تھی، اگر سامنے ہوتی تو کہتے تم صبر کرو، لیکن آپ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا، فَلْتَصْبِرْ یعنی ہی، تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اسے وَلْتَحْتَسِبْ اسے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو اس حدیث کے مضمون پر اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سلام
یہ یعنی سلام کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی اگر کسی کو پیغام بھیجنا ہے تو سلام سے. عموماً یہ تو ہم کرتے ہیں، اگر تحریری طور پر کوئی بھی پیغام بھیجتے ہیں کسی کو کسی بھی طرح کا، وہ خط کی طرح، تو سلام سے شروع کرتے ہیں. لیکن زبانی اگر کوئی ہم کسی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں تو عموماً بھول جاتے ہیں. لیکن اس حدیث سے پتہ چلا بھولنا نہیں چاہیے. زبانی بھیجیں یا لکھ کر کے بھیجیں، ہر پیغام جو ہے وہ یا ہر خطاب جو ہے وہ سلام سے شروع ہونا چاہیے. تو بہرحال دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں سب سے پہلے قضاء اور قدر کی طرف توجہ دلائی ان کی، کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم اور اب چاہیں کہ روک لیں کسی کو مرنے سے نہیں روک سکتے، ہم کسی کی عمر بڑھانا چاہیں نہیں بڑھا سکتے. تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی قضاء اور قدر سے ہے. جو دیا جو لیا دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی قضاء اور قدر اور اس کی مشیت اور قدرت سے ہے، جو قضاء اور قدر کے یہ ارکان ہیں. تو بہرحال اور فرمایا ہر چیز ایک مقررہ وقت کے لیے ہے. یعنی اگر آج بیٹا گیا ہے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلی جاؤ گی اور سارے لوگ بھی چلے جائیں گے. اس لیے ہر چیز کے ایک مقررہ وقت ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب ایک مقررہ وقت کے لیے ہیں. کوئی دائمی کسی کو یہاں پر دوام یا دائمی زندگی یا دوام کسی کو اللہ تعالیٰ نے بخشا نہیں ہے. افإن مت فهم الخالدون. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنے والی ہے. موت ہو کر کے یعنی آپ پر موت طاری ہو کر کے آپ میت ہونے والے ہیں، اور دوسرے لوگ سارے لوگ بھی میت ہونے والے ہیں، یعنی سب پر موت طاری ہونے والی ہے. اور آپ دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر آپ مر گئے تو کیا دوسرے لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں. یعنی اس کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے آپ مر گئے افإن مت فهم الخالدون. تو گویا موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حد ہے جہاں تک سب کو پہنچنا ہے. اس لیے جو ہے ایسے موقع پر آپ نے کہا ان سے صبر کرو اور صبر پر اپنے اجر و ثواب کی امید رکھو. تو یہ ہے پہلی حدیث جس سے ہم نے کہا کہ اتنے سارے معانی اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. دوسری حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ام سلمہ کو آپ جانتے ہیں یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی. ان کے وفات کے بعد وہ کہتی تھی کہ مجھے لگتا نہیں کہ مجھے ابو سلمہ جیسا کوئی شوہر ملے گا. تو اس لیے جو ہے وہ کوئی نعم البدل کی امید بھی نہیں رکھتی تھی. لیکن ایک دعا یاد تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، سب کو سکھایا تھا، انہوں نے بھی سنی تھی وہ حدیث کہ جو بندے مومن، جو شخص یعنی اپنی مصیبت میں کسی مصیبت میں یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تو میری مصیبت میں مجھے پناہ دے اور مجھے اس مصیبت سے بہتر نعم البدل یعنی بہتر کوئی حالات، بہتر چیز عطا کر دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں پناہ بھی دیتا ہے اور اس مصیبت سے نکل کر کے اس سے بہتر صورتحال پیدا کر دیتا ہے. تو ام سلمہ کو یہ حدیث یاد تھی، اس لیے وہ پڑھ لیا لیکن کہتی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی ابو سلمہ سے بہتر ملنے والا ہے. لیکن ہوا کیا، ایک دن آیا جب یہی ام سلمہ جن کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں رہی ہوگی کہ میں کسی دن ام المومنین بن جاؤں گی، کسی دن زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بننے کا شرف ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دے دیا. چنانچہ یہی ام سلمہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں اور ہماری اور آپ کی ماں بھی بن گئیں. ام المومنین کا شرف اور لقب بھی مل گیا. تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہی ام سلمہ ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، یعنی ان کے گھر آئے اور اس کے بعد آپ نے جو نصیحت کی اس موقع پر وہ اس کے الفاظ یہ ہیں. فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. یہ آپ نے
یہ کلمات ان کے سامنے یا ان کے گھر میں دہرائے یا بیان کیے. ان لفظوں کے ساتھ گویا کہنے کا مطلب ہے ان کلمات کے ساتھ آپ نے تعزیت کی ام سلمہ اور ان کے گھر والوں کی. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا معنی ہیں انشاءاللہ ہم اگلے حلقے میں اس کو بیان کریں گے، کیونکہ آج کے حلقے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس لیے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اگلے حلقے میں باقی بات اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم، اس سے کیا معنی اخذ کیے جاتے ہیں اس کو بیان کریں گے. اللہم تقبل منا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.